ابو لہب نے اپنی دو بیٹیوں حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے شادی کی، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات کی تو اس نے ان کو طلاق دلوا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ ملعون جو ہے، یہ منحوس ابو لہب بھاگتا ہوا اپنے رفقا کے پاس گیا، اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہتا ہے، انہیں خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابتر ہو گئے ہیں، یعنی کہ نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا دشمن تھا، اور ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی پیچھے نہیں تھی۔ اس کے بارے میں تو قرآن پاک نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی کہ لکڑی ڈھونڈنے والا کہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر چلتے تھے یہ راستے میں لکڑی کانٹے بچھا دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کرتی تھی، کوڑا پھینکتی تھی، اس ہر حد کر دی۔ جب اس کو پتہ چلا تو ایک دن وہ لڑنے کے لیے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد حرام میں کھڑے تھے، تو یہ آئی اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کدھر ہے محمد، کدھر ہے، میں اس کو پتھر ماروں گی۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے کھڑے تھے لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ تو خیر وہ بگتی جھکتی وہاں سے چلی گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہمارے نبی کریم سے کہ یہ آپ کو کیوں نہیں دیکھ پائی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی نظر پکڑ لی تھی، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خیر وہ واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پڑوسی تھے وہ بہت ظالم تھے، وہ بہت ظلم کیا کرتے تھے، اور سارے پڑوسیوں میں ابو لہب سمیت صرف ایک پڑوسی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو کہ ایمان لے کر آیا، ان کے نام ہے حکم بن ابی العاص۔ صرف یہ مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوئے، اور اتنا ظلم کیا کرتے تھے آپ کے پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر کہ جب آپ کھانا بنا رہے ہوتے تھے تو وہ گند جو ہے آپ کی ہانڈی میں ایسے کر کے پھینک دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کے اوپر بکری کی بچہ دانی اور اس طرح کی چیزیں پھینک دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دیوار سی بنا دی نماز پڑھنے کے لیے کہ وہ ان کے شر سے بچ سکیں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو لہب جو ہیں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے 7 بندے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے برے۔ تو اس نے ابو لہب نے کہا کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی وہ اوجڑی جو ہے وہ پھینک دے۔ تو ایک سب سے اس قوم کا بدبخت ترین آدمی جس کا نام آج بھی ہم اتنی نفرت سے لیتے ہیں، عقبہ ابن محیط جو ہے، وہ گیا اور اس نے اوجڑی لا کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ نے وہ اوجڑی اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کی کہ 3 دفعہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اس کے بعد یہی دعا انہوں نے وہ جو 7 وہاں پر لوگ تھے ان کا نام لے کے کی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نے ان ساتوں کو بدر کے کنویں میں مقتول ہوئے پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد امیہ بن خلف ایک اور صاحب تھے، ان کا وتیرہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو لان تان کرتا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر جو آیت آئی ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس آیت میں کہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہَمَزَةٍ لَمَزَةٍ، اس کا مطلب یہ ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ اب اس کے اندر 2 الفاظ آئے ہیں، لمزہ وہ شخص جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، حمزہ وہ شخص جو کہ گالیاں بکے۔ اور قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ ایسے شخص کو جو کہ گالیاں دے اور برائیاں کرے اس کے لیے تباہی ہے۔ ابو جہل جو تھا وہ بھی ایک ایسا شخص تھا جو کہ کبھی کبھی چھپ چھپ کے قرآن پاک بھی پڑھتا تھا، لیکن اللہ نے شاید اس کا دل بند کر دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اذان کے بارے میں، اور تھوڑی سی بات کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اذان اور حضرت بلال حبشی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم اذان کی بات کریں گے۔ دیکھیں اذان کیسے آئی۔ اس دور میں ایک شخص کو، ایک مسلمان کو خواب میں آیا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آیا ہے کہ ہم نے جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو ہم کوئی بگل نہ بجائیں، کوئی باجا نہ بجائیں، کوئی ڈھول نہ بجائیں، بلکہ اذان سے بلائیں۔ اس شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تو بہت خوبصورت تھی، تو انہوں نے اذان دینی شروع کر دی۔ اور اذان، یہ میں بتا دوں کہ اذان جب بھی ہو رہی ہو اور اذان کے اوپر حکم ہے کہ جب 2 الفاظ آئیں حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی فجر کی اذان میں دوبارہ بتا رہی، جب بھی فجر کی اذان آپ کے کانوں میں پڑے اور ورڈ آ رہا ہو الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ نے اس کے اوپر بولنا ہے صدقت و بررت،
سرتا. اس کا مطلب ہے سچ کہا اور بڑی نیکی ہے. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ کالے نہیں تھے, حبشی تھے لیکن بہت کالے نہیں تھے, اور جو کانسیپٹ ہے ٹال ڈارک اور ہینڈسم کا وہ حضرت بلال کے اوپر آیا کرتا تھا. وہ بہت گڈ لکنگ تھے اور وہ ایتھوپین سلیو تھے. ان کے والد بھی سلیو تھے لیکن ان کی جو والدہ تھیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پرنسس تھیں. امیہ کی وہ غلام تھے کہ اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے اوپر رسی ڈالتا تھا اور ان کو گرمی میں پھلایا کرتا تھا, دھوپ میں پھرایا کرتا تھا. وہ گرمی مکہ کی گرمی میں نے دیکھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ حج عمرہ کر کے ہیں. مکہ کی گرمی کا پتہ ہے نا کیسی ہے. مکہ کی تپتی دھوپ کے اندر سنگلاخ چٹانوں کے اوپر آپ پاؤں رکھیں, آپ کے پاؤں سڑ جاتے ہیں, نیچے سے خراب ہو جاتے ہیں, تو وہ لٹا دیا کرتا تھا اور بھاری گرم پتھر اوپر رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بلال تو مر جا, اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مت لے, ان کا دین چھوڑ دے, ان کے دین کی بڑائی بیان مت کر. پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. جب انہوں نے یہ ساری چیز دیکھی تو انہوں نے 1 کلو سے زائد چاندی اور ایک غلام دے کر ایک کالے غلام کے بدلے میں آزاد کرایا. پھر ان کی امیہ سے جان چھٹی. اس کے بعد ایک اور ہمارے ایسے صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کا نام بہت ضروری ہے. بنو مخروم کے غلام تھے حضرت یاسر, اور ایک دفعہ انہیں ان کا جو مالک تھا وہ پنش کر رہا تھا انہیں اور ان کے پیرنٹس کو پنش کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اور یہ پنشمنٹ کرتے کرتے جو یاسر تھے, جو ان کے والد صاحب تھے, وہ فوت ہو گئے. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی والدہ تھیں, ان کو بھی تیر مارا, وہ بھی وفات پا گئیں. اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ظلم کیے, وہ بھی مر جاتے. صرف کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو اور اسلام کو چھوڑ دو اور اسلام کے بارے میں بات نہ کرو. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی اور اس کے بعد روتے ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے مجبوری میں اس طرح کیا, مجھے معاف کر دیں. تو تب یہ آیت آئی, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب ہے, لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل اسلام پہ مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھاٹیوں کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی. اب یہ ایک اور امپورٹنٹ قصہ ہے کہ جب گھاٹیوں میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ قریش آ گئے اور انہوں نے لان تان گالیاں کرنی. جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو بھی غصہ آ گیا, ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے ایک شخص کو زور سے مارا اور وہ جہاں بحق ہو گیا. یہ اسلام کا پہلا خون تھا جو کہ اسلام کی راہ میں بہایا گیا. میرے دل سے بدی کو صاف تو کر, میں گناہگار ہوں مولا, معاف تو کر, میں گناہگار ہوں مولا, معاف تو کر.